میں تمہارے ساتھ اس طرح گاؤں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم میری ماں سے واقف نہیں ہو۔ وہ ہمیں زندہ درگور کر دیں گی مگر شادی نہیں کرنے دیں گی۔ وہ دونوں اس وقت گاؤں سے ذرا دور ندی کے پاس بڑے سے درخت کی آڑ میں کھڑے باتیں کرنے میں مصروف تھے، جہاں لڑکی چہرے پر پریشانی سجائے اسے آنے والے وقت سے خبردار کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں ان سے فاصلے پر کھڑا ہیولا پوری طرح انہی کی جانب متوجہ تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلو، ہم یہاں سے بہت دور نکل جائیں گے، اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہاں ہم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ ابھی وہ دونوں حالات سے بے خبر باتوں میں مصروف تھے کہ پیڑ کے پیچھے چھپے ہیولے نے یہ بات حویلی تک پہنچا دی۔ جاؤ، تم یہاں سے دور چلے جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سامنے موجود کالی چادر سے اپنے منہ کو چھپائے لڑکی اپنے قدموں کا رخ واپس حویلی کی جانب موڑتی، اسے آنے والے وقت سے آگاہ کرتی اپنے راستے پر چل پڑی، جبکہ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دور جاتا دیکھ کر اس کی پشت کو تکتا رہ گیا تھا۔ حویلی واپسی کے بعد وہ حالات سے بے خبر پرسکون نیند سو گئی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس کی بات ضرور مانے گا، پر دوسری صبح اس کے لیے قیامت لے کر آئی تھی۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ماں جی، میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ منہ پر ہاتھ رکھے حویلی کے اندرونی حصے میں ہچکیوں سے روتی، چیختی، کپ کپاتی پلر کے ساتھ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر رونے کی آواز باہر کسی کے کانوں میں پڑ جاتی تو انجام وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ گھر میں آگ لگنے کے باعث سب جل کر راکھ ہو گیا تھا، تمام گھر والے اس آگ میں جھلس چکے تھے۔ وہ یہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ یہ کس کا کام ہے، پر زبان خوف سے بند تھی۔ کل منع بھی کیا تھا اسے، چلا جائے یہاں سے، پر قسمت اور پھر آنے والے رشتے سے لے کر خون بہا اور دکھوں کی نہ ختم ہونے والی طویل داستان کا آغاز ہوا۔ پنجاب کے ایک گاؤں میں بنی حویلی، جو اپنی پوری آن بان کے ساتھ گاؤں میں کھڑی خوبصورتی کا نمونہ تھی، یہ ریاض ملک کی حویلی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ 7 ایکڑ پر پھیلی یہ حویلی گاؤں میں ملکوں کی حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ بڑی حویلی کا صدر دروازہ باہر کی جانب گاؤں میں کسی خاص پروگرام یا تقریب کے منعقد ہونے پر ہی کھلتا تھا۔ آج حویلی میں جشن کا سا سماں تھا۔ اس گاؤں میں ہزاروں راز اور لاکھوں معصوموں کی آہیں سسکیاں دفن تھیں۔ چاروں اور پھیلا سبزہ، اونچے لہلہاتے کھیت، گندم کی بھینی بھینی چار سو پھیلی خوشبو، بڑے آدمگیر تناور درخت اور ان کے پہلو سے بہتی ندی کا جھلمل کرتا پانی سورج کی کرنوں سے موتی کی طرح چمک رہا تھا۔ ملکوں کی حویلی، جہاں ملک صاحب کی وفات کے بعد بڑی سرکار کا راج تھا۔ سالوں سے اس گاؤں پر حکومت کرتے ملک آج بھی یہاں کے حاکم تھے۔ ڈیرے پر ہونے والے فیصلوں اور لڑائی جھگڑوں میں ہونے والے مسائل کا حل بڑی سرکار کیا کرتی تھی، جو شمشیر ملک کی والدہ تھی۔ گاؤں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ تعلیم کی شرح میں کمی کے باعث آج بھی گاؤں کے لوگ ان کے غلام تھے، اور اسی تعلیم کی کمی کے باعث لوگوں میں شعور کی کمی تھی۔ اپنے بڑے آباء و اجداد کی بنائی گئی روایتوں پر چلتے، جہاں بنی اور خون بہا کی تاریخ ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی تھی اور آج بھی اسی طرح برقرار تھی، جہاں کسی اور کے گناہ کی سزا ایک مظلوم لڑکی کو دی جاتی تھی، اس روایت کو برقرار رکھنے کی خاطر اس کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی۔ آج سے 20 سال پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کسی اور کے گناہ کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دی گئی، لیکن کہتے ہیں جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ 2 سال قبل کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ گاؤں میں ایسی تبدیلی رونما ہوئی جس نے گاؤں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا، صبح صادق سے نکلتا سورج چاروں طرف اپنی کرنیں بکھیر چکا تھا۔ پورے گاؤں میں چڑیوں کے چہچہانے کی آواز گونج رہی تھی۔ بڑے اونچے لہلہاتے کھیتوں میں کسان کھیتی باڑی کرنے میں مصروف تھے۔ گاؤں کے بڑے چھوٹے فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ مٹی کے بنے کچے مکان اور تنگ گلیوں والا سرسبز ہرا بھرا قدرت کے حسین مناظر سے آراستہ گاؤں اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ حد نگاہ تک جاتے گاؤں کے یہ دلکش مناظر آنکھوں کو خیرہ کر دیتے تھے۔ دوسری جانب گھروں کی عورتیں فجر کی نماز ادا کر کے اپنا چولہا چکی سنبھال چکی تھیں۔ گاؤں کی صبح کا منظر خاصا دل فریب تھا۔ بچے جلدی جلدی قدم اٹھاتے گاؤں میں بنے اسکول کی جانب رواں دواں تھے۔
گاؤں میں بنی اس اونچی حویلی میں فجر کے وقت گھر کے تمام افراد اٹھ چکے تھے۔ خواتین نماز سے فارغ ہو کر کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ گھر کے تمام افراد اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے بڑی سرکار کا انتظار کر رہے تھے، جو معمول سے ہٹ کر آج ذرا تاخیر سے آئی تھی۔ بانو ناشتہ لگاؤ۔ اس حویلی کی بڑی بہو بیگم اپنے سر کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے ملازمہ کو ہدایت دیتی ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ جی بس ابھی لائی۔ بانو ان کے حکم پر جلدی سے سر کو خم دیتی ناشتے کے لوازمات بڑی سی تھالیوں میں سجائے ان کے پیچھے بڑھی، جہاں گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ آریان حویلی کب آئے گا؟ ناشتے سے فارغ ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کرتی ایک نگاہ سنجیدگی سے شمشیر ملک پر ڈالتے ہوئے بڑی سرکار نے دریافت کیا۔ آج تو شہر میں ہی ہیں، کل صبح تک گاؤں پہنچ جائیں گے۔ آریان ان کا سب سے بڑا پوتا تھا جو ہائر اسٹڈی کے لیے باہر رہتا تھا اور اب پچھلے 2 سالوں سے واپس آ کر شہر میں اپنا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ بہتر، وہ جیسے ہی واپس آئیں انہیں میرا پیغام دے دیجیے گا۔ اپنی نشست چھوڑتے ہوئے انہیں مطلع کیا، جنہوں نے جو حکم کہتے ہوئے ادب سے جواب دیا۔ بختاور بی بی جو گاؤں میں بڑی سرکار کے نام سے جانی جاتی تھی، ریاض ملک اور بختاور بی بی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے شمشیر ملک اور ان کی زوجہ عائشہ ملک کے 2 بیٹے اریان ملک، اذلان ملک اور ایک بیٹی ماہنور ملک۔ چھوٹے بیٹے وقار ملک، ان کی زوجہ شاکرہ، جن کے 2 بچے بڑا بیٹا زیغم ملک اور بیٹی نورالعین تھے۔ بڑی بیٹی فاریہ جو شادی کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ شہر میں رہائش پذیر تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی گلنار بیوہ تھی۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں سیم لباس پہنے وہ دونوں بہن بھائی اس وقت جاگنگ کر رہے تھے، جاگنگ ٹریک پر دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگائے، جس کی تار ٹراؤزر کی پاکٹ میں جاتی اور موبائل سے کنیکٹ تھی، جس میں انگلش سانگ کے لیرکس ہلکے ہلکے گنگناتے دونوں اپنے ہی میں مگن بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے کبھی تانیہ آگے آ جاتی تو کبھی ارمان، پھر دونوں ایک دم رک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے جھک کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگ گئے، جو ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں اکھڑ گئی تھی۔ سانس بحال کرتے ہی رخ ایک دوسرے کی جانب موڑا اور پھر دونوں ہنستے چلے گئے۔ ارمان 1 ہفتہ پہلے ہی باہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تھا اور تانیہ اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے اب ہاؤس جاب کر رہی تھی، پر پچھلے 3-4 دن سے ان دونوں کا یہی معمول تھا۔ تانیہ تو روز ہی اس پارک میں آتی جاتی رہتی تھی، لیکن ارمان پچھلے 4 دن سے تانیہ کے ساتھ آ رہا تھا، جو روز اپنے ساتھ اسے لانا نہیں بھولتی تھی۔ اب وہ دونوں کانوں سے ہینڈ فری نکالتے اپنی اپنی پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑے سائڈ پر بنی بینچز پر جا بیٹھے تھے۔ 5 فٹ سے نکلتا قد، جو عام لڑکیوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہی تھا، خوبصورت پرکشش چہرہ، گلابی ہونٹ، کندھوں تک آتے بال جن کی اس وقت ہائی پونی ٹیل بنی ہوئی تھی، اور حسین مکھڑے میں 4 چاند لگاتی اس کی سبز آنکھیں جن کی چمک ہی نرالی تھی، یہ تھی ڈاکٹر تانیہ۔ اف، تھک گئے۔ سبز آنکھوں والی تانیہ نے بینچ پر بیٹھتے ہی ایک لمبی سانس خارج کی۔ اچھا، بس اتنے میں ہی تھک گئی؟ فی الحال میں تو صبح صبح کی اس دوڑ سے تازہ دم ہو گیا ہوں، اور پارک کی گرینری نے طبیعت خوش کر دی ہے۔ بھئی میں درمیانی قد و قامت، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت شخصیت کا مالک تو نہیں تھکا؟ ارمان اپنے باپ شعیب ملک کی فوٹو کاپی تھا۔ ارمان کی اپنی بہن تانیہ سے شرط لگی تھی کہ دیکھتے ہیں پہلے کون ہار مانتا ہے۔ ہار تو دونوں نے نہیں مانی تھی، لیکن تانیہ کے کہنے پر ارمان نے اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیر کر شرارتاً کہا، جس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ہاں جی، وہ آپ کی طبیعت میں آئی خوشگن بحالی تو نظر آ ہی رہی ہے۔ تانیہ نے اس کی پھولتی سانس اور پسینہ دیکھ خود بھی ایک گہری سانس لیتے تنزیہ کہا، جس پر ارمان اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھ کہکا لگا گیا۔ اچھا چھوڑو سب، جلدی سے گھر چلو، ماما ڈیڈ ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارمان نے کھڑے ہو کر قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو تانیہ نے بھی اس کی ہمراہی میں گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ السلام علیکم ماما، السلام علیکم ڈیڈ، دونوں ناشتے کی ٹیبل کی جانب آتے یک زبان بولے۔ روبدار شخصیت کے مالک شعیب صاحب جو آج صبح کا اخبار کھولے آج کی تازہ ترین سنسنی خیز خبروں پر نظر ثانی کر رہے تھے، ان دونوں کے سلام پر نیوز پیپر نیچے رکھتے ہوئے انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ اورنج جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے
مسکرا کر جواب دیا۔ وعلیکم السلام، چلو جاؤ تم دونوں بھی جلدی سے فریش ہو کر آؤ۔ پھر سنجیدہ مزاج کے مالک فارغہ بیگم نے اپنے ساتھ میں مل کر وعلیکم السلام، چلو جاؤ تم دونوں بھی جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر ساتھ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ سنجیدہ مزاج کے مالک فارغہ بیگم نے اپنے دونوں بچوں کو پسینے سے شرابور دیکھ ہدایت کی، جس پر دونوں ہی اس بات میں سر ہلاتے سیڑھیاں عبور کرتے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں تازہ دم ہو کر ان کے ساتھ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ اور ارمان بیٹا، اب کیا ارادہ ہے؟ کب بزنس جوائن کر رہے ہو؟ ناشتے کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے ہوئے شعیب صاحب نے ارمان سے استفسار کیا۔ ابھی تو خیر اتنی جلدی کوئی ارادہ نہیں، فی الحال تو ہم سب دوستوں نے مل کر اتنے سال بعد پاکستان گھومنے کا پلان بنایا ہے اور کل ہی ہم سب کی روانگی بھی ہے۔ چاقو اور کانٹے کی مدد سے انڈے کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ارمان نے اپنے آگے کے پلان سے آگاہ کیا۔ بالکل جاؤ، کوئی جلدی نہیں ہے، گھوم پھر آؤ، پھر آرام سے سوچ سمجھ کر جوائن کرنا، بزنس تو اپنے ہی گھر کا ہے۔ شعیب صاحب نے اس کا ارادہ سن کر مسکرا کر خوش دلی سے اجازت دی، جس پر ارمان نے بھی ہولے سے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بابا، ارمان کے بعد ماحول اچھا دیکھ کر تانیہ نے بھی اپنی بات کا آغاز کیا، جو وہ کافی دن سے کرنا چاہ رہی تھی پر فارغہ بیگم کی وجہ سے کہنے سے جھجک رہی تھی۔ جی بابا کی جان۔ بیٹی کی آواز پر شعیب صاحب اپنا موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے مکمل اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ وہ مجھے نہ آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ ہسپتال کی جانب سے ایک کمپین چل رہی ہے جس میں ہم پنجاب کے مختلف گاؤں کا دورہ کریں گے۔ کچھ دن کے کیمپ میں ہم نہ صرف وہاں کے بیمار لوگوں کا مفت علاج کریں گے بلکہ انہیں بیماریوں سے لڑنے کی آگاہی بھی فراہم کریں گے۔ 20 دن کا ٹرپ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، پلیز۔ تانیہ نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے اجازت چاہی، جن کے چہرے کا رنگ ایک دم ہی بدلا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دور اکیلے جانے کی، ارمان بھی کل جا رہا ہے اور اب تم بھی جانے کی ضد لے کر بیٹھ گئی ہو۔ فارغہ بیگم نے شعیب صاحب کے تناؤ بھرے تاثرات دیکھنے پہ تلے لہجے میں منع کر دیا، جبکہ ان کے واضح انکار پر تانیہ کا منہ اتر گیا تھا۔ تانیہ نے مدد طلب نظروں سے باپ کی جانب دیکھا، جو مضطرب سے دکھائی دیے، جیسے کہیں کھو گئے ہوں۔ پریشانی کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں تھے۔ ارمان بھی اب ان کی جانب متوجہ ہوا، وہ دونوں اس صورتحال کے پس منظر سے ناواقف تھے۔ ارمان اور تانیہ دونوں ہی ماں باپ کی پریشان شکلیں دیکھ کر ذرا حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ تانیہ بیٹا، آپ کی ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بعد میں پھر کبھی چلی جائیے گا۔ شعیب صاحب نے خود کو سنبھالتے ہوئے بیٹی کو سہولت سے انکار کرتے ہوئے کہا، لیکن اس بار کیوں نہیں جا سکتی؟ باپ کی جانب سے بھی انکار پر تانیہ نے ضدی لہجے میں استفسار کیا۔ بس کہہ دیا کہ اس بار نہیں جا سکتی تو مطلب نہیں جا سکتی، ختم ہو گئی بات۔ اب کہ اس کی ہٹ دھرمی پر شعیب صاحب نے ذرا سخت لہجے میں اسے باز رہنے کو کہا، ورنہ جانتے تھے کہ وہ کس قدر ضدی تھی۔ جانے دینا، آپ لوگ کیوں بلا وجہ روک رہے ہیں؟ یہ پہلی بار تھوڑی ہے کہ میں اور تانیہ ایک ہی وقت میں گھر سے دور ہوں۔ ناسمجھی کا اظہار کرتے ہوئے ارمان نے بہن کی سائڈ لی۔ بس جب میں نے ایک بار منع کر دیا کہ نہیں جا سکتی تو بس بات ختم۔ فارغہ بیگم ان دونوں کی ضد پر ذرا غصے سے مخاطب ہوئی۔ ماما میں جاؤں گی۔ بابا سب ڈاکٹرز جا رہے ہیں، بس میں نہیں جا رہی، کیوں؟ تانیہ ذرا غصے سے بولتی ہوئی کرسی چھوڑ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ماما کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ جانے دیں، صحیح تو کہہ رہی ہے، آپ بلا وجہ کی ضد کر رہی ہیں۔ ارمان موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے ماں کو سمجھانے لگا۔ نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے، زیادہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ زیادہ سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ فارغہ اب ذرا غصے میں سخت لہجے میں بولتی ہوئی اسے چپ کرا گئی، جس پر لب بھینچ کر وہ خود بھی کرسی چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارمان کو غصے میں جاتا دیکھ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، جبکہ شعیب صاحب بھی مضطرب سے شش و پنج میں مبتلا اپنے دونوں بچوں کو دیکھتے رہ گئے۔ دڑام۔ عائشہ بیگم کچن میں کام کر رہی تھی کہ سیڑھیوں سے کچھ گرنے کی آواز سن کر ایک دم بھاگ کر آئیں۔ عائشہ بیگم نے بانوں کو درد سے کراہتے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا تمہیں، کیسے گر گئیں؟ جو خوف کے مارے لنگڑاتے ہوئے گرل پکڑ کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ خوف اور تکلیف سے کانپتی ہوئی بانو نے اوپر نظر ڈالی اور پھر خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ عائشہ بیگم کی نظر جیسے ہی اوپر گئی تو معاملہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی۔ ایک لرزہ سا ان پر طاری ہو گیا۔ اس ظلم پر آواز اٹھانے کی ہمت آج بھی نہیں تھی، اور آج بھی سالوں سے ہوتے اس ظلم پر وہ آنکھیں میچ کر نظریں چرا گئیں۔
دونوں طرف سے جاتی سیڑھیوں پر ایک جانب سفید غرارہ اور قمیض پہنے بڑی سرکار کھڑی تھی، چہرے پر کرختگی لیے اپنی بہو کو گھور رہی تھی۔ عائشہ بیگم ایک دم ان کی نظروں سے خوف کھا کر نظریں چرا گئیں۔ ان کی نظر سائڈ پر گری چائے کی پیالی اور سفید قمیض پر لگے دھبے پر پڑی تو معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ بانو چائے کی پیالی لیے اوپر جا رہی تھی کہ اچانک بڑی سرکار کے سامنے آ گئی۔ اس اچانک ٹکر سے چائے کا کپ ان پر گر گیا۔ جیسے ہی بانو کی نظر اوپر اٹھی اور بڑی سرکار کی غصیلی آنکھوں سے ملی، وہ گھگھیانے لگی۔ منحوس ماری انتی ہے کیا؟ بڑی سرکار نے جلال میں آ کر بنا کچھ سوچے سمجھے ایک زوردار دھکا دیا، جس سے بیچاری بانو خود کو سنبھال نہ سکی اور سیڑھیوں سے الٹی منہ کے بل گر پڑی۔ اماں سرکار، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے کپڑے صاف کر دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری حویلی ان کے غصے کا نشانہ بنتی، عائشہ بیگم سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی ان تک پہنچی، مگر بڑی سرکار نے غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ ڈیرے پر اس وقت تمام افراد موجود تھے۔ ایک ہفتے بعد کھیتوں کی کٹائی ہونی تھی۔ بڑی سرکار کے مطابق اس بار اچھی فصل نہیں ہوئی تھی۔ سفید کلف والا شلوار قمیض پہنے، بلیک چادر کندھوں پر ڈالے، سنجیدہ اور روب دار سا آریان اپنے والد و چچا کے ہمراہ اس وقت ڈیرے پر موجود تھا۔ ڈیرے پر گاؤں کے لوگ اپنی عرضی لے کر اپنی پگڑیاں ان کے پیروں میں رکھے بیٹھے تھے۔ جو رقم فصل سے آنی تھی وہ سب بڑی سرکار کے قرضوں میں چلی جانی تھی۔ یہ ان پڑھ غریب آج تک یہ نہیں جان سکے تھے کہ آج میں اور 10 سال پہلے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بڑی سرکار بیپاریوں کو فصل آج کے دام بیچ کر آج بھی کسانوں سے 10 سال پرانے ریٹ پر خرید رہی تھی۔ وہ کسانوں کی خون پسینے کی کمائی لے رہی تھی جو ان کا حق تھا۔ بڑے صاحب، اس سال میرا بیٹا 10ویں کا امتحان پاس کر لے گا، اسے پڑھنے کا شوق ہے، وہ شہر جا کر بابو صاحب بننا چاہتا ہے۔ بڑی سرکار سے کہیں کہ اس سال قرضہ معاف کر دیں، اگلی بار ہم دل لگا کر محنت کریں گے، اس سال اسے پیسے دینے ہیں۔ غریب کسان کی بات سنتے ہی شمشیر ملک اور وقار ملک کے چہروں کا رنگ یکدم بدل گیا۔ دوسری جانب وہ ان پڑھ کسان اب بھی بے خبری میں ان سے بھیک مانگ رہا تھا، جبکہ حقیقت میں یہ لوگ ان کے احسان تلے دبے ہوئے تھے۔ آریان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو چکا تھا، اپنے باپ کی سنگ دلی پر محض لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ بیچارہ اپنا حق بھی صحیح سے نہیں مانگ پا رہا تھا اور اس کے باپ اور چچا زمینی خدا بنے بیٹھے تھے۔ انہی سب وجوہات کی بنا پر وہ شہر میں رہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر یہاں رہا تو منہ بند نہیں رکھ سکے گا، جبکہ اس کا بولنا بڑی سرکار کو کبھی گوارا نہ ہوتا۔ اس کے باپ اور چچا اگر برے نہیں تھے تو اچھے بھی نہیں تھے۔ وہ ظالم کی اولاد تھے اور ظلم و زیادتی کرنا ان کی رگ رگ میں شامل تھا۔ صاحب، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ کو اللہ سائیں کا واسطہ ہم غریبوں پر رحم کریں۔ جبکہ دوسرے کسان نے روتے ہوئے اپنی پگڑی اتاری اور نیچے بیٹھ گیا۔ وقار ملک نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنے پیر پیچھے کیے، جن پر وہ غریب اپنے گندے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ انکل، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں بیٹھیں اور فکر نہ کریں، آپ کو پورے پیسے ملیں گے۔ آریان نے انہیں زمین سے اٹھاتے ہوئے تسلی دی تو وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز چھوڑیں۔ آریان کو یہ سب قطعی ناپسند تھا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ آریان، تم بیچ میں مت بولو، یہ کمی کمین اب ہماری برابری کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی سرکار کا جو حکم ہے وہی ہوگا، سمجھا دینا بھائی صاحب اسے۔ وقار ملک غصے سے کھڑے ہوئے اپنی چادر کو ایک جھٹکے سے دوسرے رخ پر ڈالا اور سخت نظروں سے آریان کو تنبیہ کرتے ہوئے ڈیرے سے چلے گئے۔ آریان، جاؤ، تم صحیح کہہ رہا ہے تمہارا چچا، ان سب معاملات میں تم بیچ میں مت بولو، ابھی ہم زندہ ہیں۔ شمشیر ملک جانتے تھے کہ اگر اس بات کی بھنک حویلی میں بڑی سرکار تک پہنچ گئی تو آریان جو ان کا لاڈلا پوتا تھا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ پر بابا، یہ غلط۔ خاموش۔ آریان کی آواز پر وہ یکدم غصے سے چیخے۔ وہ خاموش ہوا، ایک نظر ڈیرے پر ڈالی اور غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ آپ سب کو وہی رقم ملے گی جو طے تھی، اور قرضہ نہ دینے کی صورت میں اس گھر کا ایک شخص حویلی میں ملازم رہے گا جب تک قرضہ اتر نہیں جاتا۔ شمشیر ملک کی رعبدار آواز ڈیرے میں گونجی اور سب کو سام سونگ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ ایک نئی آزمائش کا پہاڑ اپنے اوپر ٹوٹتا محسوس کر رہے تھے اور بوجھل قدموں سے وہاں سے چلے گئے۔ جاری ہے۔